21 फरवरी 1986 खलीफा बिलाफसल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान फरमा रहे हैं कारी मोहम्मद हनीफ साहब मुल्तानी। समाअत फरमाएं। शुक्रिया। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीन क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीर व नहनु अग़निया सनक्तुबु मा क़ालू व क़त्लहुमुल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़िन व नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर व अशद्दुहुम फ़ी अम्रिल्लाहि उमर व अस्दक़ुहुम हयाअन उस्मान व अक़ज़ाहुम मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन। सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गुज़िश्ता जुमे में अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन कातिलुल मुशरिकीन व ज़िंदीक़ीन सैयदना जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कुछ हालात अर्ज किए थे। उस ज़िमन में मैंने ये अर्ज किया था कि इस कायनात में आसमान के नीचे ज़मीन के ऊपर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला कलमा पढ़ने वाला अबू बकर सिद्दीक है। नबी की आवाज पर लब्बैक कहने वाला, जान माल की बाजी लगाने वाला सबसे पहला जवान सिद्दीक अकबर है रज़ी अल्लाह ताला। कई लोग आपको मिलेंगे वो कहेंगे नहीं जी सबसे पहला कलमा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ा। कुछ लोग कहेंगे नहीं जी पहला कलमा जनाब खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पढ़ा। अगर ये बात मान भी ली जाए कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा, तो जरा ये तो ख्याल फरमाओ कि जिस वक्त ऐलान नबूवत हुआ, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, हजरत अली की उम्र कितनी थी? बिल्कुल बच्चे हैं हजरत अली। चलो मैं तस्लीम करता हूं कि सैयदना अली मुर्तजा ने पहले कलमा पढ़ा, मगर मक्के वालों को जब पता चला कि अली ने कलमा पढ़ा, वो कहने लगे बच्चों की भी कोई गल है, शय खवाओ, जो चाहो अखवा लो। बच्चे की कोई एतबार नहीं, मक्के वालों ने कहा कोई बड़ी बात नहीं। और जब ये बात फैली कि खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कलमा पढ़ा, वो कहने लगे बीवी तो अपने खामिंद के साथ ही होती है ना। लेकिन जब जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा, मक्का लरज़ गया, सारे लोग लरज़ गए कि अब क्या बनेगी। इतना बड़ा ताजिर, इतना बड़ा कुरैश का सरदार, इतना बड़ा अक्लमंद अमीर तरीन आदमी, अब वो नबी की गुलामी में दाखिल हो गया तो अब रोकेगा कौन?
जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु वो जवान है जिसने इस कायनात में सबसे पहले हुजूर का दामन पकड़ा और जैसे ही दावत तौहीद पेश की, सिद्दीक अकबर ने उसे सिर्फ कबूल नहीं किया बल्कि उसको पहुंचाने के लिए सारी उम्र कोशिश की, दौलत खर्च की, माल खर्च किया। इतनी अजीम मोहब्बत थी। दरबार रिसालत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम का मजमा बैठा है। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक अकबर से पूछा, मेरे सिद्दीक तेरी भी इस कायनात में कोई पसंद है, तेरी भी कोई हसरत है, तेरी भी कोई आरज़ू है, तेरी भी इस दुनिया में कोई तमन्ना है, तेरे दिल में भी कोई हसरत उठती होगी। अबू बकर बरजस्ता कहता है, सिर्फ एक तमन्ना, सिर्फ एक आरज़ू, सिर्फ एक हसरत है, सिर्फ एक ही मेरी जिंदगी का मकसद है, और वो ये कि मैं ये चाहता हूं आंख मेरी होवे तक तेरी होवे। मैं तो एक सेकंड के लिए भी रुख अनवर से आंख नहीं फेरना चाहता। मेरी तो तमन्ना है रुख अनवर तेरा हो, नजर मेरी हो, रात हो, दिन हो, सफर हो, हजर हो, दुख दर्द हो, बीमारी हो, तंदुरुस्ती हो, जंग हो, जिहाद हो, कब्र हो, हशर हो, कौसर हो, आका मैं तो हर वक्त तेरे साथ रहना चाहता हूं। कौन इतनी बात कहेगा? जनाब अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीने पाक से बाहर निकल गए। वहां पर एक यहूदियों का जलसा हो रहा है, दीन के दुश्मनों का जलसा हो रहा है, इस्लाम कुरान के दुश्मनों का एक जलसा है। एक यहूदी ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम लेकर गालियां दी और एक बात कही। उस यहूदी मुकर्रिर ने, यहूदी रहनुमा ने, उन्हीं दिनों में इस्लाम में ज़कात का हुक्म आया था कुरान में। यहूदी कहने लगा, देखा कि नहीं, लग गया चंदा मांगने तुमसे। पहले तुम्हें कलमे पढ़ाए, तौहीद मनवाई, अपनी रिसालत मनवाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब लग गया माल बटोरने के नहीं, ज़कात दो, ज़कात दो। और यहूदी कहने लगा कि दो बातें करता है ये नबी, नऊज़ुबिल्लाह। उधर कहता है अल्लाह बड़ा बेपरवाह है, खजानों का मालिक है, उधर कहता है अल्लाह ज़कात मांगता है। अल्लाह भूखा है कोई? अल्लाह नू की लोड़ पैगी ज़कात दी? वो कोई भूखा मरदा है? जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पास से गुजर रहे थे। अब अगर तुम में से वहां कोई होता ना तो कहता अपनी जुबान गंदी पिया करदा, सानू की है, साडा की जानदा, अपनी जुबान गंदी पिया करदा। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक, सच्चा दीवाना, सच्चा परवाना न सुन सका, न बर्दाश्त कर सका, आगे बढ़ा और बढ़कर उस यहूदी पीर के, यहूदी मौलवी के, यहूदी लीडर के मुंह पे थप्पड़ मारा। वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। फरमाया, बदतमीज, अल्लाह की शान में गुस्ताखी करता है, उस मौला की शान में बकवास करता है। ये दीन के दुश्मन बुज़दिल बड़े हुआ करते हैं। अगर दीनदार थोड़ी सी ताकत इस्तेमाल करें तो ये बड़े जल्दी भागते हैं। वो तो नीचे गिर पड़ा और जो जलसे में सुनने वाले थे ना, वो सारे भाग गए। हालांकि वो देख रहे थे कि अबू बकर अकेला है, मगर फिर भी भाग गए कि अकेला बेशक वो है नबी का आशिक। वो भी जानते थे। अब जाके मीटिंग की, मशवरा किया, कहने लगे चलो नबी के दरबार में चलो, बदला दिलवाएंगे। नबी के यहां, ये भी जानते थे बदबख्त के नबी के यहां फैसला सच्चा होता है, ये भी जानते थे। और चल करके वहां दरखास्त दो, उजर करो, अपील करो और रो सारे के जी इतना बड़ा जुल्म हो गया, इस बेचारे के सर में दर्द है, आंख निकलने को हो रही। और जिसको थप्पड़ लगा था ना, उसको सिखाया कि जब नबी बदला दिलवाएंगे ना, सिद्दीक अकबर के नऊज़ुबिल्लाह मुंह पर ऐसा खींच के मारियो थप्पड़, आंख निकल जाए।
آئے ہیں سارے دربار رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے ہو کر، غضب ہو گیا جی، قہر ہو گیا جی، توبہ توبہ، اس ہمارے پیر مولوی کے سر میں درد ہو رہا ہے، جب تک آنکھ قریب کی نکل گئی صدیق نے مارا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے پہچانا نہیں ہوگا، یہ کام تو میرا عمر کیا کرتا ہے، یہ کام تو میرا فاروق کیا کرتا ہے۔ وہ کہنے لگے جی اندھیرے کی بات نہیں، دل تھا، تیرا صدیق تھا، اس نے مارا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اور بلا کے فرمایا او میرے صدیق، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں خطا کوئی نہیں، گناہ کوئی نہیں، جرم کوئی نہیں، بغیر کسی وجہ کے صدیق نے تھپڑ مارا۔ جناب صدیق اکبر فرمانے لگے یہ کمینہ اللہ کی شان میں بکواس کرتا تھا، اللہ کو کہتا تھا کہ خدا بھوکا ہے۔ اب بھی لوگ بکواس کر دیتے ہیں۔ مدتوں کی بات ہے، یہاں چوک بیسی پہ ایک کارخانہ تھا، وہ کارخانے دار میرے پاس آ کر کے کہنے لگا جی کارخانے میں آگ لگ جاتی ہے ہر دفعہ کیا کروں؟ میں نے کہا اللہ کے نام پہ صدقہ کر دے، خیرات کر دے۔ کہنے لگا اچھا اللہ میں ابھی رشوت لیتا ہے؟ یقین کرنا وہ ابھی کارخانے میں نہیں پہنچا تھا، سارا ہی جل کر خاک ہو گیا۔ بکواس کرتے ہیں لوگ دین ایمان کے بارے میں، ڈرو اس کے قہر سے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اسے اللہ پاک کے شان میں گستاخی کی تھی، میں نے اس لیے مارا اور بات کوئی نہیں۔ وہ کہنے لگے نہیں جی نہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ابو بکر تیرا کوئی گواہ ہے؟ کوئی گواہ پیش کر کے انہوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کی تھی۔ فرمایا جی وہاں تو کوئی جایا ہی کرتا نا، علاقائی ان کا، میں تو یوں ہی فلاں کام سے گیا تھا، میرا گواہ کوئی نہیں، سارے یہی تھے وہاں۔ ابو ذر وہ زور لگا رہے ہیں جلدی بدلے کا حکم دو جی، ہائے جلدی بدلے کا حکم دو جی۔ یہ جتنے بھی صحابہ کے دشمن ہوں گے نا یہ رو رو کے بات کریں گے، یہ نشانی ہے، پہلے روئیں گے پھر بات کریں گے۔ اب سرکار پریشان ہے کہ صدیق کے پاس گواہ نہیں، ادھر وہ تقاضا کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں بدلہ دلواؤ جی، کوئی خطا نہیں، کوئی گناہ نہیں، خام خواہ مارا۔ اللہ غنی آواز آئی او میرے محبوب جلدی نہ کر، یہ ابو بکر صدیق ہو یا اس کی بیٹی صدیقہ ہو، ان کو جب گواہوں کی ضرورت پڑے گی تو مدینے کے گواہ کی ضرورت نہیں، مکے کے گواہ کی حاجت نہیں، انصار مہاجرین کے گواہ کی ضرورت نہیں۔ او کالی کملی والے، ان کو جب بھی گواہ کی ضرورت پڑے میں خدا گواہ بن کر خدا ہوں گا۔ میں خدا گواہ بن کر آؤں گا، اس گھر کا گواہ میں ہوں۔ قرآن مجید آ گیا، فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خدا گواہی دیتا ہوں، میں نے سنا یہ کہتا تھا خدا فقیر ہے، خدا محتاج ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ ہم امیر ہیں، سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ۔ میرے محبوب میرے ریکارڈ میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے جو بکواس کی میں نے لکھ لیا، اور یہ تو وہ ظالم ہے جنہوں نے ہزاروں نبیوں کو قتل کیا، ہزاروں نبیوں کی گردنیں کاٹی، ہزاروں نبیوں کو ستایا۔ وَنَحْنُ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ ان کے لیے تو میں نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ میرے محبوب گواہ مانگتے ہو، صدیق کا گواہ میں خدا ہوں۔ اس پوری کائنات میں صدیق اکبر کے سوا اور کون کہہ سکتا ہے جس کے بارے میں خدا نے یوں کہا ہو کہ میں گواہ ہوں اور میں نے سنا ہے اور میں کہتا ہوں۔ یہی وجہ صدیقہ کائنات جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعے میں ہوئی،
جب منافقوں نے بہتان باندھا، الزام لگایا، شورش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو صدیق کے گھر پہنچا دیا۔ حضرت عائشہ ساری رات روتی ہے، مولا تو جانتا ہے میری پاک دامنی کو، اور میری تو سمجھ نہیں کام کرتی۔ آپ لوگ اپنے بیٹے کے لیے شریف نو تلاش کرتے ہیں، اپنی بیٹی کے لیے شریف لڑکا تلاش کرتے ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کے لیے اچھی لڑکی تلاش نہیں کی؟ تجھے اپنا بیٹا پیارا ہے، خدا کو کالی کملی والا پیارا نہیں؟ میرا عقیدہ اور ایمان ہے، نبی نے کوئی رشتہ خود نہیں کیا، سارے پیغمبر کے رشتے خدا نے کیے۔ آج رشتے یا مامے کریں گے، یا نانے کریں گے، یا خالہ کریں گی، یا بوا پھوپھی کریں گی، بہن بہنوئی کریں گے، نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے رشتے خود خدا نے کیے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں میرے نبی کے یار بھی نرالے، میرے نبی کے رشتے دار بھی نرالے۔ اور یہ ابو بکر کمال ہے، خدا نے تو آگے چل کر کے بات کہہ دی کہ یہ تو وہ ظالم ہیں جنہوں نے ہزاروں نبی قتل کیے ہیں۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ انہوں نے اتنے بڑے بڑے ظلم ڈھائے، انہوں نے اتنے بڑے بڑے بے انصافیاں کی، میں خدا جانتا ہوں جب میں ان کو پکڑوں گا تب پتہ چلے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ قربانیاں ہیں، اگر تھوڑا سا کلیجے پہ ہاتھ رکھو، ساری امت میں سب سے افضل۔ بیٹیوں والے بیٹھے ہو، دھیوں والے بیٹھے ہو، بہنوں والے بیٹھے ہو، ہر آدمی اپنی بیٹی کا، بہن کا رشتہ کرتے وقت جوڑ دیکھتا ہے، ور دیکھتا ہے کہ جوڑ بھی ملتا ہے کہ نہیں، بر بھی ہے کہ نہیں۔ اور خدا کی قسم صدیق تیرے عشق کا کیا کہنا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال ہے اور صدیق کی بیٹی کی عمر 6 سال ہے۔ بظاہر کو جوڑ نظر آتا ہے۔ اور سنو، 2 بیویاں گھر میں ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور چار بیٹیاں بیٹھی ہیں دروازے پہ۔ ایسی صورت میں اپنی دھی کون پیش کرے گا؟ عمر کا یہ حال ہو اور گھر کا یہ حال ہو کہ آگے 2 سوکنے اور ہیں، 4 بیٹیاں بیٹھی ہیں۔ مگر نہیں، صدیق اکبر تو وہ جوان ہے جو کہتا ہوں میرا مال بھی آقا تیرے لیے، میری آل بھی تیرے لیے۔ صدیق تو ان لوگوں میں سے ہے جو کہتا ہے براق تھکے جبریل رہے، رب آگے جا نہ سکے، رب اذن حبیبی ملنی کہے، رب اذن حبیبی ملنی کہے، تیرے قرب خدا کا کیا کہنا۔ صدیق کہتا ہوں میرے آقا میرا کچھ بھی نہیں، میری جان بھی تیری، میری آل بھی تیری، میرا مال بھی تیرا، میری دنیا بھی تیری، میرا دین بھی تیرا، سب کچھ تیرا ہے، میرا کچھ نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب ہجرت کی رات آئی، حکم ملا ہجرت والی رات میں کہ اب آپ مدینے کی طرف ہجرت فرمائیں، تشریف لے چلیں وہاں سے، مکے سے، یہاں سے۔ اللہ پاک کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا میرے مولا میں حکم کی تعمیل کرنے کو تیار ہوں، میں مکہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، میں ابھی مکے سے چلا جاتا ہوں، پر مکے والوں کی امانتیں میرے پاس ہے، چھوارے ہیں، کپڑا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، پیسے ہیں، مجھے امین سمجھ کر، جانتدار سمجھ کر امانت میرے پاس رکھی ہے۔ ان کا کیا بنے گا؟ میں فوری اور اس وقت ان کو کیسے واپس کروں؟
आवाज आई मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सारा इंतजाम करके फिर हुक्म दिया है। फरमाया ये जितनी अमानतें हैं ये सब के सब शेर खुदा अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले करो। पता ये बात नबी ने क्यों कही कि अगर किसी की अमानत रह गई तो कल किस मुंह से खुदा का कुरान सुनाऊंगा। लोग कहेंगे अमानत में खयानत करता है, उधर कुरान की बात करता है। कभी हम मुसलमानों ने भी ये बात सोची कि उधर हम कलमा पढ़ते हैं, उधर कुरान पढ़ते हैं, अगर बदजानती करेंगे तो क़यामत में हमें खुदा क्या कहेगा। आवाज आई मेरे महबूब शेर खुदा को सामने लाओ रजी अल्लाह ताला, बड़े ऊंचे दर्जे वाला, बड़ी शान वाला अली मुर्तजा, मक्के वालों का सोना है अली तेरे हवाले, मक्के वालों की चांदी तेरे हवाले, मक्के वालों की खजूरें तेरे हवाले, मक्के वालों का कपड़ा तेरे हवाले, मक्के वालों का पैसा टका तेरे हवाले, मेरे नबी का बिस्तर तेरे हवाले, मेरे नबी का हुजरा तेरे हवाले। पर अबू बकर मेरी नबूवत वाली अमानत मेरा महबूब तेरे हवाले। मेरा महबूब तेरे हवाले, मेरी अमानत, मक्के वालों की अमानत अली के हवाले। खुदा कहता मेरी अमानत सिद्दीक तेरे हवाले। बात तो बड़ी नुक्ते की मेरे जहन में आई हुई है, आप लोग तवज्जो नहीं करते। दीन की बातों को समझने के लिए कुछ अकल भी लगाया करो। सारा जहान कहता है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पे हजरत अली कह दो सो गए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के बिस्तर पे सो गए। किसी के बच्चे को पुलिस पकड़ के ले जाए, माँ बाप को नींद आती है? कोई अगवा करके ले जाए, मां बाप को नींद आती है? दो बातों में से एक है, समझो। या हजरत अली को इतनी तसल्ली हो गई कि रात तो है खतरनाक हिजरत वाली, कोई और हुजूर के साथ होता तो परेशानी थी, मैं भी होता तो परेशानी थी, अब चूंकि साथ सिद्दीक है इसलिए रात बेशक खतरनाक है, सारा मक्का पकड़ने वाला, सारा मक्का दुश्मन है, इसलिए कोई भी बात नहीं। जब सिद्दीक साथ है तो खतरा ही कोई नहीं। उधर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा मेरे मौला ये चारों तरफ दुश्मन खड़े हैं, उसी रात को मक्के वालों ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल का मंसूबा बनाया हुआ था। अल्लाह बड़ा बेनियाज है। जिस वक्त अबू जहल उन सारे अपनी फौज को तैयार कर रहा था ना, कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाना, निकल ना जाए, भाग ना जाए, चला ना जाए, नबी बच ना जाए, और अपनी फौज को बाकायदा ये हिदायत देकर तकड़े करके मजबूत करके फिर वापिस आया। कह दो खुदा ने बुलाया, कह दो खुदा ने बुलाया। आके कहने लगा कि एक कुआं भी इधर खोद दो जमीन में, ऊपर काने रखो, अगर निकलेगा भी तो इसमें गिर पड़ेगा। फिर चला गया, फिर वापस आया। अल्लाह में बुला रहा है ना। कहने लगा कि इस कुएं में अगर गिर जाए और यूं कहे मेरा नाम ले या किसी और का नाम ले, मैं फलाना हूं, छोड़ियो ना, खुदा कहलवा रहा है। अबू जहल सरदार मक्के का जाके सो गया। दिल में आई चलूं देखूं तो सही फौज सो न गई हो। जब उस कुएं के पास से गुजरने लगा, याद ही नहीं रहा, धड़ाम से उसमें गिरा। धमाका हुआ ना, सारी फौज आके दे पत्थर। अरे मैं तो मक्के का चौधरी हूं, अरे मैं तो अमर इब्न हशाम हूं, अरे मैं तो तुम्हारा हूं। वो कहने लगे देखा हमारा चौधरी कहता था ना कि हम में से किसी का नाम लेगा, और मारो और मारो, मार मार के गंजा कर दिया। बड़ी बेनियाज जात है उसकी।
اس لیے مالک کی کائنات نے حکم دیا میرے محبوب آج رات کو چلو مکہ چھوڑ دو. الہی کیسے نکلوں؟ یہ چاروں طرف دشمن کھڑے ہوئے ہیں مجھے پکڑ لیں گے. فرمایا او میرے محبوب کالی کملی والے مارنے والوں سے بچانے والا ٹکرا ہے. ایسا کریں آپ ایک مٹھی مٹی کی بھر کے ان کی طرف پھینک دیں. یا اللہ یہ تو چاروں طرف کھڑے ہیں میں کس کس کی طرف پھینکوں؟ فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اور کالی کملی والے ہاتھ تیرا ہوگا طاقت میری ہوگی. مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ جتنے بھی کھڑے ہیں چاروں طرف کے کھڑے ہونے والوں کی آنکھوں میں میں پہنچا دوں گا. اب آپ نے مٹھی بھر کے مٹی کی طرف پھینک دی. سوروں کی آنکھوں میں سرما گل گیا. آپس میں کھڑے تھے نا. اب ہوا نہیں کوئی آیا نہیں گیا نہیں. ایک دوسرے کو برابر والے کو کہنے لگے کیوں میں بدماش میری آنکھ میں مٹی پھینک دی؟ انہوں نے کہا واہ پہلے میری آنکھ میں پھینک کر پھر بکواس شروع کر دی. اور پڑی تو سب کی آنکھوں میں تھی نا. جو لگے چاروں طرف کشتی کرنے ایک دوسرے کی پالش کرنے. آواز آئی میرے محبوب یہ سارے دھندے لگ گئے ہیں اب چلو. اور کئیوں کو تو سرما ایسا ڈالا نا آج تک نہیں نکلا. آج تک نہیں نکلا. اللہ کے نبی نے عرض کیا میرے مولا میں کہاں جاؤں؟ اس حجرے سے نکل کر کہاں جاؤں؟ اس خطرناک سفر کا ساتھی کسے بناؤں؟ آواز آئی میرے محبوب میں نے تیرے لیے کبھی سے صدیق کو تیار کر رکھا ہے. صدیق اکبر کے دروازے پہ جاؤ. سارا جہان تیرے دروازے پہ آتا ہے. آج ہجرت والی رات میں آپ ابو بکر کے دروازے پہ جائیں تاکہ دنیا کو پتا چلے ابو بکر کا وہ مقام ہے. ہجرت والی رات میں تلاش کرو گے تو صدیق نبی کے ساتھ ملے گا. غار میں تلاش کرو گے صدیق نبی کے ساتھ ملے گا. مزار میں تلاش کرو گے صدیق نبی کے ساتھ ملے گا. تشریف لے آئے. کنڈی کھٹکھٹائی. دوڑے دوڑے صدیق اکبر باہر نکلے. ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بلایا ہوتا میں حاضر ہوتا. آپ تشریف لائے اکیلے؟ فرمایا میں خود نہیں آیا ہوں میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے. میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے. تیاری کرو ہجرت کا حکم مل چکا ہے. انہوں نے کہا میں تو مدتوں سے تیار بیٹھا ہوں. حکم تیرا ہو تیار میں ہوں. رکھا ہے. صدیق اکبر کے دروازے پہ جاؤ. سارا جہان تیرے دروازے پہ آتا ہے. آج ہجرت والی رات میں آپ ابو بکر کے دروازے پہ جائیں تاکہ دنیا کو پتا چلے ابو بکر کا وہ مقام ہے. ہجرت والی رات میں تلاش کرو گے تو صدیق نبی کے ساتھ ملے گا. غار میں تلاش کرو گے صدیق نبی کے ساتھ ملے گا. مزار میں تلاش کرو گے صدیق نبی کے ساتھ ملے گا. تشریف لے آئے. کنڈی کھٹکھٹائی. دوڑے دوڑے صدیق اکبر باہر نکلے. ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بلایا ہوتا میں حاضر ہوتا. آپ تشریف لائے اکیلے؟ فرمایا میں خود نہیں آیا ہوں میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے. میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے. تیاری کرو ہجرت کا حکم مل چکا ہے. انہوں نے کہا میں تو مدتوں سے تیار بیٹھا ہوں. حکم تیرا ہو تیار میں ہوں. پھر دوسری مرتبہ فرمایا صدیق جی حضور کوئی سواری تیار کرنا. آقا سواری تو ایک عرصے سے تیار کر رکھی ہے. کوئی اونٹ کوئی گھوڑا کوئی خچر نظر تو آتا نہیں. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ دیا. عرض کیا میرے آقا جب تک ابو بکر زندہ ہے میں آپ کی سواری ہوں. آپ میرے شاہ سوار ہے. کام دوں گا میں آپ کو لے کے چلوں گا.
جلدی کرو جی جلدی ہے. تشریف لے جاتے یاد بھی رکھا کرو ان باتوں کو. حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی چھوٹی سی بیٹی ہے سیدہ اسما رضی اللہ تعالی عنہا، یوں رحمت والا سر پہ ہاتھ رکھا، سالی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا اسما بتانا نہیں ہم کہاں گئے کدھر گئے ہیں. انہوں نے کہا آقا بے فکر رہو، قیمہ بن سکتا ہے، صدیق کی بیٹی نبی کا پتہ نہیں بتائے گی. تشریف لے گئے. مکے والوں نے فوراً آیا، ابو جہل آ کے دیکھتا کیا ہے، وہ پچھلی بات سوچو، ابو جہل آیا نا، سردار آئے، آ کے دیکھا تو وہ مکے کے نوجوان آپس میں لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کی مالش کرنے پالش کرنے. وہ کہتا تو نے میری آنکھ میں مٹی پھینکی، انہوں نے کہا تو نے پہلے پھینکی ہے، انہوں نے کہا ادھر والے نے پھینکی ہے ادھر والے نے پھینکی، لگے ہوئے آپس میں. ابو جہل آ کے کر دیا نا کام خراب، لگ گئے آپس میں. انہوں نے کہا چودھری صاحب میری دونوں آنکھوں مٹی پھینکی اس نے. دوسرا کہنے لگا اس نے ایسی مٹی پھینکی مجھے اب تک نظر نہیں آتا. جانتا تو تھا ابو جہل کہ ان میں سے کسی نے نہیں پھینکی ہے، کسی اور نے پھینکی ہے. انہوں نے کہا اچھا میں اندر جا کے دیکھتا ہوں. چپکا سا حجرے میں گیا، والی مرتضی شیر خدا کو حضور کے بستر پہ سوئے ہوئے دیکھا. قربانی یہ بھی کم نہیں، خطرناک رات میں جس کے قتل کا منصوبہ ہو وہاں سونا کوئی آسان ہے؟ ہم ان لوگوں میں سے نہیں جو اہل بیت کی شان کو گھٹائیں گے. صحابہ کرام کا مقام اونچا، اہل بیت اعظام کا مقام اونچا. جب حضور اپنے حجرے میں نہ ملے پھر مکے والوں کی عقل دیکھو، مکے والوں کا فہم دیکھو، ان کی سمجھ دیکھو، ان کی سمجھداری دیکھو. سارے مکے کی چودھری سرکار کو تلاش کرنے کے لیے بلال کے مکان پہ نہ گئے، سہیل کے مکان پہ نہ گئے، عثمان کے مکان پہ نہ گئے، طلحہ زبیر کے مکان پہ نہ گئے، عبد الرحمن ابن عوف کے مکان پہ نہ گئے، ابو ذر غفاری کے مکان پہ نہ گئے، سیدھے صدیق کے دروازے پہ سارے آئے. ارے چلو قاری حنیف کی نہیں مانتا تو نہ مان، قرآن کی نہیں مانتا تو نہ مان، چل مکے والوں کی مان جا. مکے والوں کا بھی یہ عقیدہ، کسی محلے میں نہیں گئے، کسی گلی میں نہیں گئے، کسی کے دروازے پہ نہیں گئے، سیدھے ابو بکر صدیق کے دروازے پہ آئے ہیں. مکے والوں کا بھی عقیدہ چلو اگر نبی اپنے گھر میں نہیں تو صدیق کے یہاں ضرور ملے گا، اس لیے کہ نبی اور صدیق میں جدائی ممکن نہیں. یہ ایک دوسرے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، وہیں ملیں گے. کنڈی کھٹکھٹائی ہے، آ کے سیدہ اسما نکلی ہیں باہر. انہوں نے کہا کاکی بیٹی جی کدھر ہے تمہارا نبی، تیرا ابا کہاں ہے؟ دنیا کے تاریخ دان یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ خطرناک مشکل صدیق کی پھر بھی جھوٹ نہیں بولا، ابو بکر کی بیٹی نے پھر بھی جھوٹ نہیں بولا. حاجیوں نمازیوں اور جنت کے ٹھیکیداروں، ہم جھوٹ کے بغیر سانس نہیں لیتے. شرم کرو، حیا کر کے دریا میں ڈوب کے مر جاؤ. منہ پہ چٹی داڑھی ہے لیکن جھوٹ بولنا اسی بڑے سیاستدان ہیں جی، ایویں لوگ جو راہ لا دیں ہیں. لعنت فرمائی خدا نے جھوٹ بولنے والے پہ. اندازہ لگاؤ اس سے بڑا مشکل مقام کیا ہوگا. بات نبی کی ہے اور قتل کا منصوبہ ہے، باپ کی بات ہے اور وہ چھوٹی سی بچی ہے اور رات ہے، اندھیرا ہے، اکیلی ہے. وہ کھڑی ہو کے کہتے ہو مکے والو جاؤ تمہاری چھٹی ہے، تم نبی کا پتہ صدیق کی بیٹی سے پوچھ کے دکھاؤ. نہ ذرا سوچو نا، یہ بھی تو کہہ سکتی تھی نا میں تو سو گئی تھی، مجھے تو جانے آنے کا کوئی پتہ ہی نہیں، میں تو تم نے کنڈی کھٹکھٹائی تو اٹھی ہوں، مجھے نہیں پتا ہمارے گھر میں کون آیا کون گیا. یہ اگر کہہ دیتی تو اس کا کیا بگڑتا تھا، مگر صدیق کا خون ہے، کیسے جھوٹ بولے.
उमैया बिन खलब कहने लगा, काकी सीधी सीधी तरह बता वरना परख से उड़ा दिए जाएंगे। आगे भी अबू बकर की बेटियां कहने लगी, जाओ तुम सारे चौधरी हो, मैं जानती हूं, मक्के के सारे नौजवानों को इकट्ठा करके लाओ, सारे पहलवानों को इकट्ठा करके लाओ, सारे मक्के के बहादुरों को बुला ले आओ, और उस मौला की कसम है जिसने मुझे सिद्दीक की बेटी बनाया, मेरी काली कमली वाले का पता पूछ के दिखाओ। जाओ जाओ अपना काम करो, चौधरी हो तो तुम क्या है। और ये बात गुफ्तगू में खत्म नहीं हुई। अबू जहल कमीना आगे बढ़ा और सिद्दीक की बेटी के सर के बाल पकड़े हैं और यूं आसमान में घुमाकर पड़ाक से पत्थर में दे मारा। पत्थर की नोक माथे में लगी, लहू की धार वो जाके पड़ी। उधर फिर वो बोले, चौधरी बोल बताएगी कि नहीं। कहने लगी, कीमा बना सकते हो पर आका का पता नहीं पूछ सकते, मेरी बोटियां उड़ा सकते हो, जो चाहो करो। क्यों? इसलिए कि जफा जो होती है इश्क में वो जफा ही नहीं, और जब सितम हो मोहब्बत उसमें कोई मजा ही नहीं। और मक्के वालों, मैं चोरी करके मार नहीं खाती, मैं किसी का माल उठा के मार नहीं खा रही, मैंने नुकसान कोई नहीं किया, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मार खा रही हूं महबूबे कायनात के लिए। जाओ जो तुम्हारा दिल करे वो करो, मान जाओ भी वरना और मारेंगे। अस्मा कहती है, उल्फत में बराबर है वफा हो या कि जफा हो, हर चीज में लज्जत है गर दिल में मजा हो। अरे तुम्हें क्या पता इस मार में मुझे वो मजा आया जो तुझे सारी उम्र में कभी नहीं आया होगा। आका के नाम पे मैंने मार खाई है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मार खाई है। छोड़ के चले गए। अल्लाहु अकबर। सिद्दीक की बेटी घर आती है, अंदाजा लगाओ चारों तरफ काफिर पकड़ने के लिए फिर रहे हैं, टोल के टोल छुटे हुए हैं, काफिले चल रहे हैं। और अस्मा कहती है, अम्मी जल्दी खाना तैयार कर, मेरे आका को भूख लगी होगी, उस गार में खाना पहुंचा के आऊंगी, अकेली, पहाड़ों का रास्ता। और जिस वक्त गार में खाना लेके पहुंची है, रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी। फरमाया, अस्मा ये तेरा मुंह कैसे सूज गया? आका कुछ नहीं। फरमाया, हाँ हुआ तो है कुछ। बच्ची थी ना, चीख मार के रो पड़ी, मेरे आका मक्के वालों ने मेरे मुंह पे तमाचे मारे हैं, मुझे उठा उठा के पत्थर में मारा है। उलमा ने लिखा है, रहमत कायनात की रहमत वाली झोली फैल गई। या अल्लाह, अबू बकर का घर मेरे लिए मार खा रहा है, तू इन सब पे करम फरमा दे। उधर सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु गार में पहले बाहर खड़ा किया है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कोई मूजी जानवर ना हो गार में, मेरे महबूब को तकलीफ ना दे दे। सारी गार साफ की है, सारी गार साफ की है। उसमें 14 सुराख है, 14 मैंने अपने हाथों से गिन के देखे हैं, और ऐसे बड़े बड़े सुराख हैं कि ये मेरा हाथ पूरा चला गया। अब सिद्दीक ने अपने महबूब को बचाने के लिए क्या क्या इंतजाम कर रहा है। और तो कपड़ा था नहीं, कुर्ता उतारा, उसकी लीरें बनाई, उन सुराखों में डाली, सारे सुराख बंद कर दिए, पगड़ी उतारी अपनी, उसके टुकड़े बनाए, सारे सुराखों में डाल दी। आखिरी सुराख के लिए कुछ ना बचा। मकाम इश्क ये है, अपना पैर लगा दिया और ये झोली फैला दी, मेरे आका आ जाओ आराम फरमाओ। गोया रेहल बिछ गई, कुरान आ गया।
اور 3 دن گزر گئے، ابو بکر اکیلا دیدار کر رہا ہے. مصطفیٰ کریم کا رخ انور ہے اور نظر ہے صدیق اکبر کی، وہاں اور کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں. اسی کو کمتر مرحوم کہتے ہیں مٹھیا راتا غار دیا، مٹھیا راتا غار دیا، سائی نال جو گزریا کلیاں نے، صدیق دے سارے یاراں تو رب وکھریاں رحمتاں گلیاں نے. کیا ہجرت والی رات بھلی، کیا ہجرت والی رات بھلی، جس رات حضور دی ذات چلی. کیا ہجرت والی رات بھلی، جس رات حضور دی ذات چلی. صدیق اکبر دے مونڈیاں تے محبوب خدا دیا تلیاں نے، صدیق دے سارے یاراں تو رب وکھریاں رحمتاں گلیاں نے. اندازہ لگا صدیق سواری ہے، کالی کملی والا شاہ سوار ہے. نبوت کا سارا وزن صدیق نے اٹھا رکھا ہے، اور منٹ 2 منٹ نہیں، اور کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو 4 میل کی بلندی چڑھائی پہ چڑھا ہے، رستہ کوئی نہیں. تم جتنے حاجی بیٹھے ہو نا، 1-2 ہی گیا ہوگا گاڑے سور تک، ورنہ نیچے ہی کھڑے ہو کے اللہم صلی علی دعا مانگ کے آ جاتے ہیں. کام چل سکتا ہے، جوانی چاہیے، طاقت چاہیے، اور سب سے بڑا عشق چاہیے. 4 میل کی بلندی، رستہ کوئی نہیں، چڑھائی ہے. ادھر محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کے سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں رحمت والے، اور کندھوں پہ سوار ہیں. یہ ثابت کر دیا لوگوں میرے ابو بکر کو کچھ نہ کہنا، جس کے سر پر میرے رحمت والے ہاتھ ہو اسے کچھ نہ کہنا. غار میں لیے بیٹھا ہے، دیدار کر رہا ہے. کافر تلاش کرتے 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 غار کے منہ پہ جا پہنچے، غار کے دروازے پہ جا پہنچے. صدیق اکبر کا حال یہ بنا کاٹا، آئی پہلی منزل غار دی ہے، آئی پہلی منزل غار دی ہے، آزمائش یار دے پیار دیے. آئی پہلی منزل غار دیے، آزمائش یار دے پیار دیے. عاشق نے ضربان ناگ دیاں، کئی وار تلی تے جھلیاں نے، بار بار ڈنک مارتا ہے سانپ. ابو بکر اپنا پیر نہیں ہٹاتا، میرے محبوب کی نیند نہ اکھڑ جائے. آج کسی کا بچہ روے گا، ماں کی گود میں روے گا تو بچے کے آنسو ماں کے دوپٹے پہ پڑیں گے. بہن کی گود میں روے گا، بہن کے چولے پہ کرتے پہ پڑیں گے. ماسی کی گود میں روے گا بچہ، ماسی کی کرتے پہ آنسو پڑیں گے. واہ ابو بکر، کیا کہنا تیرے آنسوؤں کا، جب تو رویا آنسو تیرے نکلے، رخ مصطفیٰ پہ پڑے. محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پہ پڑے. حضور کی آنکھ کھلی، ماتم کی ابو بکر، اور میرے ابو بکر کیوں رویا، کیا بات ہے؟ عرض کیا میرے آقا پیر کے نیچے کچھ زہریلی چیز ہے، پیر میں ڈنک مار رہی ہے، اس کا اثر ہوا ہے. ابو بکر تو نے مجھے جگایا کیوں نہیں، مجھے بیدار کیوں نہیں کیا؟
اگر تھوڑی سی سمجھ ہے تو ایک جملہ کہتا ہوں مزہ آئے گا. صدیق نے جواب دیا آقا عقل کہتی تھی پیر ہٹا لے ورنہ مر جائے گا، عشق کہتا تھا مر جا پر محبوب کی نیند میں فرق نہ ہے. میرے عشق نے مجھے، میں نے حرکت نہیں لی میرے محبوب کی نیند نہ خراب ہو جائے. اتنا اونچا مقام ہے ابو بکر کا. رخ مصطفیٰ پہ آنسو پڑے، حضور کے چہرے پہ صدیق کے آنسو پڑے. اور آپ نے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے، کیوں رویا؟ اسی کو کمتر مروم کہتا جان ناگدی زہر پچا بیٹھا، جان ناگدی زہر پچا بیٹھا، اکھیا رخسار تلا بیٹھا. جان ناگدی زہر پچا بیٹھا، اکھیا رخسار تلا بیٹھا. ہاں جو رخ محبوب تے کریاں نے جویں ٹوٹیاں گل دیاں کلیاں نے، مٹھیاں راتاں غار دیاں سائی نال جو گزریاں کلیاں نے. صدیق دے سارے یاراں تو رب وکھریاں رحمتاں گلیاں نے. کمال ہو گیا. ایک اور بڑا مزیدار تھوڑا سا موڑ ہے، عرض کر دوں. جب وہ کافر غار کے دروازے پہ کھڑے تھے نا، صدیق اکبر سب کے جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر جھک کے دیکھتے تو ہمیں دیکھ لیتے، اگر ذرا جھک کے دیکھتے تو ہمیں دیکھ لیتے. اور میں پانی پانی ہو گیا کہ آ گئے کافر، میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچے. اسی کو کہتا کمتر جا کافر پہنچے غار ہوتے، جا کافر پہنچے غار ہوتے، آئی مجھے فراق یار ہوتے. صدیق کو غم لگا اب کیا بنے گی. صدیق دے حزن و ملال کتے رب آپ تسلیاں بھیجیاں نے. قرآن آ گیا ابو بکر گھبرانا ان اللہ معنا، تو یہ نہ سمجھ کہ میں اکیلا ہوں، تم دونوں کے ساتھ تیسرا میں خدا ہوں. بڑا اونچا مقام ہے صدیق اکبر کا، بڑا اونچا مقام ہے. اگلی بات چھوٹی سی ہے، وہ بھی عرض کر دوں لگے ہاتھوں ساتھ ساتھ. ایک بات نبی نے فرما دی، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ابو بکر یہ غار کا معاملہ ہے، غار کا قصہ ہے، قیام 3 دن کا ہے. یہ غار کا قصہ ہے، غار کا معاملہ ہے، اور ہم نے ٹھہرنا 3 دن ہے، قیام ہمارا 3 دن کا ہے. صدیق آرام میرا، پہرے داری تیری. آئے گا معاملہ مزار کا، ابو بکر میں وعدہ کرتا ہوں آرام تو کرے گا، پہرے داری قیامت تک میں کالی کملی والے کی. یہاں دشمن میرے ہیں، پہرے داری تیری ہے، اور جب مزار میں ہم چلے جائیں گے دشمن تیرے ہوں گے، پہرے داری میں کروں گا. عرصہ لمبا ہوگا اس لیے پہرے داری. اور ایک اور جملہ سمجھتے جاؤ، فرمایا ابو بکر غار میں جھولی تیری سر میرا، آئے گا مزار جھولی رحمت والی میری سر تیرا. جو پہلے تیرا دیدار کرے گا وہ میرا دیدار کر سکے گا. اس لیے بڑی اونچی شان ہے. خداوند کریم نے اس لیے اعلان کر دیا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر. میں خدا گواہ ہوں، میں خدا گواہ بن کر آیا ہوں، شاہد بن کر آیا ہوں. صدیق کا گواہ میں، صدیق کا کائنات کا گواہ میں. یہ یہودی بڑے کمینے ہیں، بڑے ظالم ہیں. وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ
یہ تو نبیوں کو قتل کرتے آئے۔ عرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ سے کوئی یہ بات بیان کر کے چندہ نہیں بٹورنا، خدا کی قسم قاری حنیف کی تمنا یہ ہے، ارے جس دل میں اولاد کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے، یار دوستوں کی محبت ہے، اس سے نیچے کی تہ میں امام الانبیاء اور ابو بکر کی محبت کو بٹھا لے، کامیاب ہو جائے گا، ورنہ مارا جائے گا۔ سارے صحابہ سچے پکے، نبی کے سچے عاشق دیوانے، ہم جھوٹے، ہم غلط کار، ہم سیاکار۔ نبی کے سارے ستارے، سارے صحابہ ستارے ہیں۔ نبی چاند ہے، صحابہ ستارے ہیں۔ نبی سورج ہے، صحابہ اس کی کرنیں ہیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو سارے صحابہ کرام کا، صدیق اکبر کا خادم اور غلام بنائے، سب کی دلوں میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صدیق اکبر کی محبت ماخذن ہو جائے، عظمت محبت نصیب ہو جائے، اور اے اللہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، کل قیامت میں اور کچھ نہ ہو، یوں تو کہے الہی تیرے محبوب کے، تیرے صدیق کے ہم غلام ہیں، اور کچھ نہیں، ہم ان لوگوں کے غلام ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور میرے استادوں کے لیے، میرے ماں باپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور صدیق اور نبی کے صدقے میں اللہ میری بھی آخرت میں نجات فرما دے، میری قبر حشر اچھا ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا الہ العالمین، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، صدیق اکبر کے صدقے میں، تمام صحابہ کرام کے صدقے میں سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ منیر عالم ساتھی ہیں کراچی میں، ان کی والدہ بیمار ہے، اللہ پاک شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ حافظ عبید اللہ کی والدہ اور والد کو بھی تکلیف کہ اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی اور صحت عطا فرمائے۔ کوئی ساتھی ہے اس کی گھر والی کے کئی آپریشن ہو گئے ہیں، دعا کرو اللہ پاک تندرستی عطا فرمائے، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما۔ ڈاکٹر لطیف اللہ صاحب ممتاز آباد میں ہیں، بیچارہ خدمت گزار ہے، بہت پرانا، میرا خود تکلیف میں ہے، اللہ پاک اس کو شفا کاملہ عاجلہ مستعار فرما۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کی بگڑی بنا دے، اجڑوں کو بسا دے، الہی بچھڑوں کو ملا دے۔ مولا ہم سب کو دین، ایمان، قرآن کی دولت عطا فرما، سب کو نمازی بنا، ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما، ہم سب کی اولاد کو نیک اور ہماری قبروں کا وارث بنا۔ الہی ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ دوستوں اور خدمت گزاروں کی بخشش فرما۔ ٹھیک ہے، سارے دوست چاروں طرف کے جو میرے خدمت گزار ہیں، مدرسے کے ہیں، مسجد کے ہیں، اللہ پاک سب کے مال و جان و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جو مسجد مدرسے کا انتظام کرتے ہیں تو ان کا قیامت میں جنت میں انتظام فرما دے۔ یا الہ العالمین کلمے اور ایمان والی دولت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو نبی کا عشق، نبی کی محبت عطا فرما، صحابہ کرام اور اہل بیت کی عظمت محبت عطا فرما۔ یا اللہ کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما، دینداروں کی صحبت نصیب فرما، اللہ والوں کی رفاقت نصیب فرما۔ مولا ساری امت کی بخشش فرما، ساری مخلوق پہ کرم فرما، جتنے دوست عزیز و اقارب ہیں یا اللہ سب کو اپنے فضل سے نواز دے۔ یا اللہ اپنی کریمی سے ہم سب کو نواز دے، مہربانی اور بندہ نوازی فرما دے۔ مولا ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنے کرم و فضل کو دیکھ کے ہمیں معافی عطا فرما۔ یا الہ العالمین سارے پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے داخلی خارجی دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دے، سارے عالم اسلام کی حفاظت فرما، ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ مولا ظالم کے ظلم سے بچا، شریر کی شرارت سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، یا اللہ فتنہ پردازوں سے بچا۔ یا الہ العالمین تمام مشکلوں کو آسان فرما۔ یا الہ العالمین تمام مسلمانوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مرتے وقت کلمے اور ایمان کی دولت عطا فرما۔ الہی کسی کا کسی کو محتاج نہ بنا، اپنے دروازے سے ہم سب فقیروں کی جھولیاں بھر دے۔ یا الہ العالمین پاکستان کو صحیح معنوں میں پاکستان بنا، اسلام میں نظام کا غلبہ فرما۔ یا الہ العالمین دنیا بھر کے یہودی، عیسائی، مرزائی جو اسلام کے دشمن ہیں یا اللہ سب کے منصوبوں کو خاک میں ملا دے۔ یا اللہ ان کے تمام تر منصوبوں کو تباہ و برباد کر دے۔ الہی آخری وقت جب آئے تو منہ سے کلمہ نصیب ہو جائے، زبان پہ کلمہ جاری ہو، سارے مسلمانوں کو حج بیت اللہ نصیب فرما، سب کو روزہ رسول اللہ کی زیارت نصیب فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔